لاسٹ ٹائم آئیے دیکھیے ہم نے جو لاسٹ پروگرام کیا تھا اس میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيَاطِينِ کہ شیطان جو ہے نا اس کے قدموں کی پیروی نہ کرنا. اور ہم نے سیکھا تھا کہ شیطان کون ہے, کیسے ہو سکتے ہیں. کوئی ایسے تو نہیں ہوگا کہ ان کے سینگ نکلے ہوں گے یا ان کی کوئی شکل ایسی ہوگی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ شیطان ہے. جب ہمیں ان کی پہچان ہوگی تو تبھی تو ہم ان سے بچیں گے. تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے اپنے اراؤنڈ دیکھنا ہے کہ کون لوگ ہیں جو ہمیں ایسی چیزوں کی دعوت دیتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے یا وہ اسلام کے حدود سے باہر نکلنے والی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ کہ تم اپنے آباء و اجداد کی جو پیروی کرتے ہو اگرچہ وہ عقل نہیں رکھتے تھے تب بھی تم ان کی پیروی کرو گے. آگے جو آیت ہے ہم کریں آیت نمبر 171 میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا کمثلی ایسی ہے الذی اس شخص کی جو یعنی کو جو آواز دیتا ہے بما لا یسمع اس کو جو نہیں سنتا الا مگر دعاءن پکارنا و نداءن اور چلانا سمن بکمن بہرے ہیں گونگے ہیں امیون اندھے ہیں فہم لا یاقلون اور وہ عقل نہیں رکھتے. اب دیکھیے اس میں کیا ہے کہ جیسے اس میں آپ کو اس طرح سے اس کی سمجھ آئے گی کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے, انکار کرتے ہیں, قرآن کا انکار کرتے ہیں, نبی کا انکار کرتے ہیں, تو آپ فکر نہ کریں کیونکہ دیکھیں وہ لوگ ایسے کہ جب آپ ان کو کوئی اچھی بات کہتے ہیں تو وہ ان کو نہیں سمجھ آتی, صرف ایک آواز کی طرح ان کے کان میں جاتی ہے کہ کوئی بول رہا ہے. جیسے بالکل ایسے جیسے بکریوں کا چرواہا ہوتا ہے, وہ بکریوں کو جب آواز دیتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ چلو گھر جانے کا ٹائم ہے فار ایگزامپل ان کو کہہ رہے ہیں تو ان کو سینٹنس سمجھ نہیں آتی ہے, صرف ایک آواز ان کے کان میں چلی جاتی ہے اور ان کو پتا ہے کہ کوئی بلا رہا ہے یا چیخ رہا ہے یا اس طرح سے کر رہا ہے. تو یہاں پہ بالکل وہی ایگزامپل دی ہے کہ جو لوگ کافر ہیں, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی احکامات کو نہیں مانتے, انکار کرنے والے ہیں, ان کو آپ کتنی بھی اچھی باتیں بتاؤ, ان کو کچھ بھی کہو, ان کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی. ان کے لیے صرف یہ ایک آواز ہے اور وہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون ہے. پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 172 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو. نیچے لکھیے اپنا نام. جب بھی آپ یہ پروگرام سنتے ہیں نا آپ اپنا قرآن پلیز اپنا سپارہ ضرور کھولا کیجئے, آپ کو پھر بہت مزہ آئے گا جب ایک ایک آیت آپ اس طرح سے سمجھیں گے کہ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کلو کھاؤ, یہ حکم ہے, امر کا صیغہ ہے, کلو کھاؤ من طیباتی پاک چیزوں میں سے, ما رزقناکم جو دی ہم نے تم کو. دیکھیے اب ہم نے تھوڑی ہی لاسٹ پروگرام میں ہم نے یہ آیت پڑھی تھی نا کہ یا ایھا الناس, یہاں پہ تمام انسانیت کو کہا جا رہا ہے کلو کھاؤ مما اس میں سے فی الارض جو زمین میں حلالن طیبن. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال کے ساتھ طیب کی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کر دی کہ اگر جو چیز کھاتے وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. اب یہاں پہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو پکارے نا یا ایھا الذین آمنو, اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کلو طیب چیزیں کھاؤ, اور یہاں پہ حلال کا لفظ نہیں ہے. اب دیکھیے وہ لوگ جو قرآن کو صرف ایسے لے لیتے ہیں نا کہ کوئی آیت لی اور وہ اس پہ بحث کرنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ ایسے ہی کرتے ہیں کوئی بھی آیت. اب دیکھیں یہاں پہ کیا, اگر کوئی کسی کو نہیں پتا کہ پیچھے وہ کیا سبجیکٹ چل رہا ہے, کیا ہم پڑھ رہے ہیں, تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو حلال کا تو ذکر ہی کوئی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنو, صرف پاک چیزیں کھا لو, اس میں ذبح کا اور اس میں اس طرح کا حلال اور ذبیحہ کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کس طرح سے پھر چیزیں بدلتی ہیں. ناؤ یو کین ٹیل کہ کلو من طیبات کے پاک چیزیں کھاؤ, ما رزقناکم جو دی ہم نے تم کو, جو رزق دیا ہم نے تم کو, واشکر اللہ اور اللہ کا شکر ادا کرو, ان کنتم ایاہ تعبدون کہ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. تو دیکھیے طیب چیزوں کے لیے پھر آپ وہی بات آپ کو ریپیٹ میں کر دوں کہ ہم لوگ یوزلی یہ سوچتے ہیں کہ حلال ہے تو وہ طیب بھی ہوگی, لیکن ہر چیز حلال جو ہے وہ طیب ضروری نہیں ہے کہ ہو. دیکھیے آپ کا رزق فار ایگزامپل جو ہم کماتے ہیں, اگر ہمارا رزق حلال نہیں ہے, اگر اس میں رشوت آ جاتی ہے, اس میں ہم کسی کا حق مار لیتے ہیں, اس میں 100 چیزیں ہیں. اب آپ اپنا مائنڈ خود ہی سے اس پہ چلائے کہ کیسے کیسے ہمارا رزق جو ہے وہ طیب کے اس میں سے کیٹیگری میں سے باہر نکل جاتا ہے. تو وہ رزق جو طیب نہیں ہے وہ حلال بھی نہیں ہے. یہاں پہ یہ مقصد ہے بات کرنے کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ وہ گوشت, وہ جسم کا گوشت جو حرام کی کمائی سے بڑا ہوتا ہے, وہ اس پہ دوزخ کی آگ حلال ہو جاتی ہے.
اور اس کا حق بھی ہے کہ وہ دوزخ میں جائے. اللہ اکبر. یہ ماں باپ اپنے بچوں پہ بڑا ظلم کرتے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے ایسا رزق ان کے منہ میں ڈالتے ہیں, کیونکہ وہ رزق تو بچوں کے منہ میں ہی جاتا ہے نا جو کماتے ہیں, اور یہ بہت سوچنے والی بات ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ انما بے شک یقیناً صرف حرام کیا. اب دیکھیے یہ پہلی دفعہ یہ آیت آ رہی ہے جس میں قرآن میں ہمارے اوپر حرام کی بات آ رہی ہے کہ کیا چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ حرام کی ہیں. کیونکہ دیکھیں ہماری عادت ہو جاتی ہے, جیسے کوئی بھی بات ہو, دیکھو یہ کام نہ کرنا حرام ہے, یہ کام یہ اسلام میں حرام ہے, کتنے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں. لیکن اسلام میں جو حرام چیزیں ہیں نا جن کے لیے یہ بہت تھوڑی ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پہ 4 چیزوں کا ذکر آئے گا, لیکن انشاءاللہ جہاں اور بھی آئے گا بتاؤں گی. ہاں منع ہے اور وہ گناہ کبیرہ ہے, گناہ صغیرہ ہے, لیکن حرام کا لفظ بہت بڑا لفظ ہوتا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں نمبر 1 انما حرم علیکم, بے شک یقینا حرام کیا علیکم تم پر, المیتۃ. میتۃ کس کو کہتے ہیں؟ مردار کو. مردار دیکھیے اس میں نمبر 1 جب ہم ایسی کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں اچھا اس میں کیا فائدے ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہم اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ نمبر 1 رول آپ یہ رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے تو بس ڈن ڈیل, سمعنا واتعنا, ہم نے سنا اور ہم نے عمل کر لیا. اب ہمیں نہیں پتا اس میں اچھائی کیا برائی کیا, بس اللہ نے منع کر دیا ہم نے کر لیا. لیکن کیونکہ ہم انسان ہیں ہم یہ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ اچھا اگر یہ منع ہے تو اچھا اس میں کیا کیا باتیں ہوں گی. تو دیکھیے میتۃ مردار جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ منع کیا نا, کیونکہ گوشت جیسے ہم کھاتے ہیں تو بکریاں یا گائے جو چرتی ہیں, اب کئی دفعہ ہوتا ہے یہ مردار وہ ہوتا ہے جو اپنی طبی موت مر جاتا ہے. اور اگر کوئی ایسا جانور جو مردار پڑا ہوا ہے, اب ہمیں نہیں پتا کیونکہ وہ چاہ رہی ہیں کوئی انہوں نے ایسا جڑی بوٹی کھا لیا جو زہریلی تھی, یا کوئی ایسی چیز انہوں نے کھا لی ہے, یا ایسی چیز نے ان کو کاٹا ہے جس سے ان کے جسم میں زہر چلا گیا. اب جو وہ کھائے گا ڈیفینیٹلی اس کا افیکٹ اس کو بھی ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا جانور جو مردار ہے اس کا منع کر دیا, اور مردار کی انشاءاللہ ڈیٹیل آگے آ جائے گی. اور اس کے بعد سیکنڈ اس میں یہ فائدہ تھا کہ بہت سے ایسے جانور ہیں جو مردار کا گوشت کھاتے ہیں, تو ان کا رزق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھنا تھا, تو اس لیے منع کر دیا کہ یہ تمہارا رزق نہیں ہے, یہ ان کا رزق ہے, یہ ان کو کھانے دو. والدما نمبر 1 مردار تھا, والدما سیکنڈ خون. خون جو ہے دیکھیے وہ لوگ اب میں نے پہلے بھی اس کے بارے میں بتایا تھا کہ پہلے زمانے میں مشرکین مکہ میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے اگر ان کو بھوک لگتی تھی تو کیا ہوتا تھا, اونٹ کھڑا ہوا ہے یا ان کے بکری ہے یا گائے ہے یا جو بھی ہوتا تھا, تو ایک تیز چیز لے کے نا ان کو چبھو دیتے تھے, اور وہ اسے جو خون نکلتا تھا وہ جمع کر کے وہ پی لیتے تھے جب بھوک لگتی تھی. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اس میں یہ بھی تھا کہ دیکھیے وہ لوگ جو فیملیئر ہیں حجامہ کرانے سے, حجامہ آپ کو پتہ ہے سنہ آف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو میں نے حجامہ کا جب کورس کیا تھا مجھے بہت شوق تھا کہ میں خود کروں اور میں دیکھوں کہ اس میں کیا ہے. دو میں پریکٹس نہیں کرتی ہوں اس کی, لیکن یہ ہے کہ جیسے خود سے دل چاہتا کبھی بچوں کو کرنا ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں اچھا آؤ میں کر دیتی ہوں, مجھے بہت مزہ آتا ہے کرنے میں. تو اس میں جب ہم نے پڑھا, تو جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جسم میں 2 سسٹم پیرالل چلتے ہیں. ایک جو ہمارا اچھا خون ہوتا ہے وہ ہمارے ساری باڈی میں رن کر رہا ہوتا ہے, اور ایک طرف دوسرا پیرالل اس کے سسٹم ہوتا ہے جس میں ہمارا وہ گندا خون ہوتا ہے جو ہمارے سیلز باڈی کے ٹوٹتے ہیں بنتے ہیں, یا جو بھی چیزیں ضائع ہونی ہوتی ہیں وہ ساری اس کے ذریعے وہ باہر کی طرف آ جاتی ہیں. تو خون کے اندر ایسے مادے بھی ہوتے ہیں جو اگر وہ خون پیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ منع کر دیا, حرام کر دیا انسان پہ. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ, اور سور کا گوشت. دیکھیے سور کے گوشت کے بارے میں بھی اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی, اب آپ نے اتنا اس کے بارے میں پڑھا ہے. میں یہاں پہ پھر بھی وہی بات کہوں گی کہ دیکھیں یہ ساری چیزوں کے باوجود بھی اگر ہم صرف یہ کہہ دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا, بس ہماری آزمائش ہے ہم نے نہیں کرنا. اب اہل کتاب جو تھے, آپ کو یاد ہے جب ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا, مچھلیوں میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ان کو وہ کھانے سے ان کو کوئی تکلیف ہونی تھی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمانا تھا کہ ان کا حکم ہے تو لوگ مانتے ہیں کہ نہیں. تو یہ بھی یہی بات ہے کہ لحم الخنزیر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. وما, اور جو اوہلا پکارا گیا ہو بھی اس پر, لغیر اللہ, اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام. دیکھیے یہاں پہ اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل جو وہ سورۃ انعام اور سورۃ مائدہ میں انشاءاللہ آئے گی. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جانور جس پہ اللہ کے بغیر, اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا گیا ہو وہ حرام ہے.
اب یہاں پہ جب جانور کی بات ہوتی ہے کہ وہ حرام کیا گیا اللہ تعالیٰ نے، کہ اب کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ منع کیا کہ اگر کسی اور کا نام لیا جائے تو وہ حرام ہے؟ کیونکہ اب جب ہم ذبح کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بسم اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ اجازت نامہ ہے کہ ہم اللہ سے اجازت لیتے ہیں کہ وہ اس کی مخلوق ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اجازت سے ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں اور اس کا گوشت ہم کھائیں گے کیونکہ وہ نعمت ہے ہمارے لیے. اب دیکھیے پانی پیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پانی اللہ کی نعمت ہے نا، اللہ سے اجازت لینا ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یہ میں پانی پی رہی ہوں، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت دی. کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جب کپڑے چینج کرتے ہیں، یہ مجھے جب پتا چلا تھا تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ جب قرآن میں یہ پڑھا کہ یہ جو جنات کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، تو پھر ایک خوف سا آتا ہے کہ او مائی گاڈ، وہ اس کا مطلب ہے کہ ہم تو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اور پھر جب یہ پڑھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کپڑے چینج کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اور تمہارے درمیان ایک شیلڈ کر دیتے ہیں اور وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے. کتنی خوبصورت بات ہے. کہتے کہ رات کو جب آپ سونے سے پہلے سارے گھر کی کھڑکیاں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کے بند کر دیں تو شیاطین اندر نہیں دیکھ سکتے. آپ کے جو برتن کھلے ہوتے ہیں ان کو آپ ڈھانپ دیں بسم اللہ پڑھ کے. تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے اسلام کی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے پھر بہت مزہ آتا ہے کہ الحمدللہ ایکچولی ہم پریکٹس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر دیکھیے اس کے بعد کہتے ہیں، یہاں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کی انتہا کا پتہ چلتا ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ، پس وہ جو کوئی مجبور ہو گیا، غیر باغن، نہ وہ سرکش تھا، ولا عادن، اور نہ وہ حد سے گزرنے والا، فلا، تو نہیں، اسما، گناہ، الیہ، اس پر. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دیکھیں ابھی تو آج کل کے زمانے کے حساب سے نہیں، آپ تب بھی دیکھیے ایون دو ابھی بھی اگر کوئی ایسی جگہ پہ جا رہا ہے جہاں پہ اچانک اس کی گاڑی خراب ہو گئی، فار ایگزامپل کہیں پھنس گیا ایسی جگہ پہ جہاں پہ اب اس کو کوئی اور نظر نہیں آ رہا، اب کتنے دن وہاں پہ پھنسا رہا اور اس کو اب بھوک لگ رہی ہے، اس کو کھانا کھانا ہے یا اس کو پیاس لگ رہی ہے، تو اس سچویشن کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو بتا رہے ہیں، اور جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مجبور ہو جائے اور اس کی یہ حالت ہو کہ اس کی زندگی موت کا سوال ہے تو پھر وہ یہ چیزیں کھا سکتا ہے جو بالکل حرام ہے، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور مہربان ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن بھی ساتھ ساتھ کروا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو بڑی معاف کرنے والی اور بہت رحیم، مسلسل رحم کرنے والی ہے. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 174 میں، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون. اب یہ دیکھیے اس آیت کو اگر آپ نے ابھی تک قرآن نہیں کھولے تو کھولیں اپنے اس پارے. اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما، جو انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، من الکتاب، کتاب میں. دیکھیے میں جب بھی ابھی ہم تفسیر کر رہے ہوتے ہیں نا، یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں کہ اچھا اہل کتاب نے یہ کیا تھا، اللہ نے یہ کہا، تو ہم ریلیٹ نہیں کر پاتے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ حکم ان کے لیے ہے، یہ حکم تو نصارہ کے لیے، یہ حکم کافروں کے لیے، یہ مشرکین کے لیے، ہمارے لیے اس میں بس یہ ہے کہ تم لوگ تو کلمہ گو، تم جنت میں جاؤ گے. لیکن ہر آیت ہم نے اپنے اوپر رکھ کے دیکھنی ہے. ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، من الکتاب، کتاب میں. تو آپ ذرا سوچئے کہ کیا ہم چھپاتے ہیں؟ سوچئے تھوڑی دیر. کیا ایسی بات ہے کہ ہمیں کوئی پوچھتا ہے فار ایگزامپل کہ قرآن میں پردے کے بارے میں کیا حکم ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو اس زمانے کی بات ہوتی تھی، اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم ہے، اور عام آج کل کی دنیا میں تو یہ نہیں چلتا. نہیں یہ حکم تو پتہ ہے اس زمانے میں تو ایسے حالات ہوتے تھے، وہ لائٹیں نہیں ہوتی تھی، اندھیرا ہوتا تھا، لوگ چھیڑتے تھے، تو اس لیے حکم ہے. گول باتیں کرنا، زبان کو ٹویسٹ کر کے بات کر دینا اور اللہ پہ وہ بات لگا دینا جو اللہ نے کہی ہی نہیں ہے. آپ اپنے لفظوں کو غور کیجئے کہ جب کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے تو ہم کس طرح سے بات کرتے ہیں. یہاں پہ یہی بات ہے کہ وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں، کتاب کیا، اس قرآن میں، وَيَشْتَرُونَ، اور وہ سب لے لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، بِهِ، اس سے، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت. تھوڑی قیمت کیا ہے؟ آپ دیکھیے عزت
تھوڑی سی بابا مل جائے گی. اگر ہم ان کو کہیں گے کہ دیکھو یہ تم غلط کام کر رہے ہو، اگر دیکھو تم برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہو بے شک کر لو لیکن کینڈلز بلو نہ کرو، یہ غلط بات ہے. اب دوسرا کہے گا یہ تو پاگل، یہ تو بالکل بیکورڈ ہے، اس سے بات نہیں کرنی. ہمیں ڈر لگتا ہے نا لوگوں سے، لوگ کہیں گے کہ یہ کیا مصیبت ہمارے پیچھے لگ گئی ہے. لیکن اچھی بات بھلے طریقے سے کہہ دینا، یہی سارا اسلام ہے. یہاں پہ کیا سمن قلیلاً، کیا دنیا کی زندگی کے چھوٹے سے فائدے، معمولی سے فائدے کے لیے وہ چھپا جاتے ہیں. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ماں جو یأکلون، جو کھاتے ہیں بھرتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، الا النار، مگر صرف آگ ہی. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اور کچھ نہیں ہے، صرف پیٹوں میں اپنی آگ بھر رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا. ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آپ دیکھ لیجئے. اچھا یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا، یہ تو سمجھ آ جاتی ہے. ولا یزکیہم کیا ہے؟ آپ نے یہ سنا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں جو کلمہ گو ہیں فائنلی دوزخ میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نکال لیں گے، وہ جو نہر حیوان ہے اس میں وہ نہا کے نکلیں گے اور وہ پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے، ان کے گناہ پاک ہو جائیں گے. اللہ نہ کرے، ربنا لا تجعلنا منہم، کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں. ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ آگ کی چھوٹی سی ایک ماچس کی جو ہوتی ہے نا، کہ وہ بھی اگر تھوڑا سا لگ جاتا ہے تو 2 دن ہماری چیخیں نکلتی رہتی ہیں. کہاں وہ آگ برداشت کرنے کی ہمت. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کیونکہ جس نے گناہ کیے ہوں گے نا، دیکھیں متقی لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کریں، وہ تو جنتوں میں بغیر حساب کتاب ہی چلے جائیں گے. اور کہتے ہیں کہ جو عالم ہے، جو اللہ کی کتاب کا علم دیتے ہیں، اور جو طالب علم ہیں، جو سیکھتے ہیں، وہ تو قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، وہ تو شہادت کے رتبہ پائیں گے، وہ تو بغیر حساب کتاب جنتوں میں ہوں گے. یہ وہ لوگ جن کی کچھ غلطیاں ہوں گی. اب وہ اللہ جو ہمیں قرآن میں پتہ چلتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا میں دوزخ میں جائیں گے اور دوزخ ان کو پاک کرے گی اور پھر وہ اس کے بعد جنت میں جائیں گے. تو پاک ہوں گے نا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پاک کرے گا. جو کہتے ہیں نا کہ آخر میں نکل آئیں گے، یہ دیکھیں اس کا جواب آ گیا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں نکلیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کن کے لیے؟ جو قرآن کی آیات کو چھپا دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں لکھا ہوا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، اشتروا، ان سب نے خرید لی، الضلالۃ، گمراہی، بالہدا، ہدایت کے بدلے میں، والعذاب، اور عذاب، بالمغفرۃ، مغفرت کے بدلے میں. اور فما اصبرہم، کہ کتنا بڑا صبر ہے، علی النار، آگ پر. حیران ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان انسانوں پر جو ایسا کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تو کس قدر صبر ہے ان لوگوں کا آگ پر کہ یہ ڈرتے نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. دیکھیں قرآن جو ہے نا یہ اوپن بک ہے، کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں اس میں چھپایا ہوا، سب کچھ بیان کیا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بھی نہیں ڈرتے، ان کو نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں. اور کتنا صبر ہے ان کا آگ پہ کہ کوئی بات نہیں، تھوڑی سی سزا ملے گی، آخر میں تو نکل ہی جائیں گے. آپ اپنے آپ پہ رکھ کے دیکھیے ذرا. اور پھر اس کی وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی سزا جن کو ملے گی اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالک، یہ بِأَنَّ، اس وجہ سے اللہ نے نازل کیا الکتاب، اس کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، بینا، بالکل. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب میں کوئی چیز چھپائی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگوں، میں نے صرفنا آیات، کہتے ہیں بار بار، جو کہتے ہیں نا بار بار آتی ہیں آیات، کہ میں نے بار بار بیان کی ہیں تم پہ، اپنی آیات کھول کھول کر بیان کی ہیں. تم کو کس چیز کی سمجھ نہیں آتی؟ یہ اللہ کی نعمت ہے نا جو دماغ ہمیں ملا ہوا ہے، تو اس کا استعمال بھی تو کرنا ہے نا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آخر تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ افلا تدبرون، کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، کیوں نہیں سوچتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں جو بے شمار نعمتیں دی ہیں اس کا جواب ہے، وہ پوچھے گا، اس کی نعمتیں ہیں یہ، اس نے ہمیں دی ہیں تو اس کا جواب دینا پڑے گا. ایسے نہیں کہ اب کھلے کھاتے ہیں.
جو کرنے کرو, کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ, اور وہ بے شک وہ لوگ اختلفوا, جنہوں نے اختلاف کیا, فی الکتابی, کتاب میں, لفی شقاق بعید, تو وہ البتہ بہت دور کی گمراہی میں, بہت دور کی ضد میں جا گرے. اور یہ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ دیکھیے شقاق بعید کہ وہ اللہ کتاب اتنی دفعہ, آپ دیکھیں قرآن میں آپ اتنی دفعہ کتاب کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ کتاب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے واضح کر دی ہے, اس میں بینہ حکم ہے. کچھ احکامات ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بھی کہے ہیں کہ جس میں تھوڑا سا شک ہے, رائٹ, اور شک کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں شک, سوری غلط لفظ میں یہ آپ کے کہہ رہی ہوں کہ کچھ آیات ایسی ہیں جو بینہ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ 3rd پارے میں اس کے بارے میں آئے گا. لیکن وہ آیات ہیں جن کا ہماری عملی زندگی پہ اثر نہیں ہوتا. فار ایگزامپل جنت و دوزخ میں حوریں ہوں گی, وہ کیسی ہوں گی, انہوں نے کپڑے کیسے پہنے ہوں گے, وہ کیسے چلیں گی, جنت میں کیسا ماحول ہوگا, قبر میں کیسے سوال ہوں گے, ہمیں بیسک پتا ہے سارا, ہمیں بتا دیا گیا, لیکن اتنی ڈیٹیل نہیں پتا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ علم جو ان کے پاس نہیں ہے وہ اس کی کھوج کرتے ہیں, اور وہ جب ان کو نہیں ملتا تو پھر اس کے لیے وہ دور کی مخالفت میں چلے جاتے ہیں, وہ اپنے پاس سے باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو قرآن سمجھنا, دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ هَلْ مِن مُدَّكِّرٍ, کہ بے شک یہ قرآن میں نے تمہارے لیے آسان کر دیا. ہم کہتے ہیں بڑا مشکل ہے, سمجھ نہیں آتی ہے. وہ جس نے بنایا ہے, جس نے یہ پوری مشینری بنائی ہے, جس نے یہ دماغ بنایا, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آسان ہے, تم کھولو تو صحیح, تم چلو تو صحیح اس راستے میں. ہم کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی. اچھا, سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 177 جو ہے اس کو آیت بر کہتے ہیں. اب آپ نے یاد بھی رکھنا ہے کیونکہ یہ آیت جو ہے نا یہ پورے دین اسلام کا خلاصہ ہے. اس کے اندر اتنے احکامات, آئی تھنک اس کے اندر 16 احکامات ہیں. آپ انڈر لائن کرتے جائیں, 1 2 3 4 ایسے لکھتے جائیں ساتھ ساتھ, تاکہ آپ کو اس کی مکمل ڈیٹیل سمجھ آ جائے. لیس البر, نہیں ہے نیکی, ان کے تولو, تم پھیر لو, وجوہکم, اپنے چہروں کو, قبل المشرق, مشرق کی جانب, والمغربی, اور مغرب کی طرف. اب یہاں تک ہم پہلے رک کے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو جب نماز پڑھتے ہیں ہم اپنا چہرہ قبلہ رخ کرتے ہیں, تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے, تو پھر ہم کسی بھی رخ منہ کر کے نماز پڑھ لیں تو وہ بات وہی ہے. لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں, جو اسٹوڈنٹ ہیں جو ابھی قرآن سیکھ رہے ہیں, جو نصارت ہے نا, وہ بیت المقدس کے مشرق سائڈ جو ہے نا اس در منہ کر کے وہ عبادت کرتے تھے. اور وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اس میں جو حضرت مریم تھی ان کا حجرہ اس سائڈ پہ تھا, اور جو اہل کتاب ہیں یہودی ہیں وہ اس کے مغرب کی سائڈ پہ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو وہ جو اس کی ڈائریکشن تھی نا, ایکچولی وہ اس کو مقدس سمجھتے تھے کہ یہ ڈائریکشن میں, کیونکہ بی بی مریم کا حجرہ تھا تو اس لیے یہ ڈائریکشن مقدس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق یا مغرب جو ہے یہ ادھر منہ کر لینا نیکی نہیں ہے. کہ لی ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت. دیکھیے جواب آ گیا نا, فلیعبدوا, پس چاہیے کہ تم عبادت کرو, رب کی, ھذا البیت, اس خانہ کعبہ کے گھر کا جو رب ہے اس کی عبادت کرنی ہے, خانہ کعبہ کی عبادت نہیں ہے. تو یہ آپ بھی یاد کر لیں اس آیت کو, کیونکہ یہ تو سب کو آتی ہے, کیونکہ ہم نے نماز میں چھوٹی والی جو آیتیں یاد کی ہیں اس میں یہ آیت ہم سب کو آتی ہے. تو آپ بھی یہ مینشن کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا نیکی نہیں ہے. نیکی اب کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری لسٹ ایک دے رہے ہیں. نمبر 1, ولیکن, لیکن, البر, نیکی, من, جو آمنا باللہ, جو اللہ پر ایمان لے آئے. ٹھیک ہے, اب آپ یہ بھی دماغ میں سوال آتا ہے کہ اللہ کو تو سارے ہی مانتے ہیں نا, تو دیکھیے اللہ کو کون نہیں مانتا؟ اگر آپ کسی سے بھی بات کرو تو وہ کہتے ہیں, جو ایون بت بھی آگے رکھے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ تو وسیلے کے لیے ہم نے کہا ہے, اصل میں تو اللہ کو ہی ہم مان رہے, تو وسیلہ بنا رہے ہوتے ہیں نا اس طرح سے. یہاں پہ آمنا باللہ کیا ہے کہ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ نمبر 1, ایمان اللہ پہ اور رسولوں پہ ایمان. آپ نے پڑھا ہے نا ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ اور رسولوں پہ ایمان ہے. پھر اس کے بعد نبیوں پہ ایمان ہے, کتاب پہ, تمام جتنی کتابیں ہیں ان پہ ایمان ہے. اور انشاءاللہ اسی طرح سے آپ کو میں ایمان کی قسمیں گنات کہ من آمن باللہ,
اللہ پر ایمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اللہ پر ایمان اور اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارا ایمان ہے۔ تو دیکھیے جو اللہ پہ ایمان لے آئے گا تو وہ تو سب پہ ایمان لے آئے گا نا۔ تو نیکی کی بہت بڑی ایک ہمارے سامنے پکچر آ جاتی ہے۔ نمبر 1 آمن باللہ والیوم الآخر، ساتھ ہی اس کے آگے کہ آخرت پر بھی اس کو ایمان لانا ہوگا، کیونکہ نیکی ایسے آپ کر ہی نہیں سکتے ہو جب تک آخرت پر ایمان نہ ہو۔ اب کیا صرف یہ منہ سے کہہ دینا کہ ہاں ہم بلیو کرتے ہیں قیامت آنی ہے، حساب کتاب کا دن ہے، بس اس لیے نہیں، ہم کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن جو چیزیں، جو عمل ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں، اس ایک ایک عمل کا حساب ہم کو قیامت کے دن دینا ہے۔ قیامت کے دن کی وحشتوں کا عالم جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، وہ 5 صورتوں کے بارے میں کہا کرتے تھے، اور اس میں سے سورت نبا ایک صورت ہے، 30ویں سپارے کی پہلی ہے کہ اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اتنا خوف آتا تھا کہ کیونکہ دیکھیں عمل کوشش ہوتی ہے نا ایک، اور اب قبول تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ اب اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یا رب العالمین میں تو پوری کوشش کر رہی ہوں، اب یہ قبول بھی ہوگا کہ نہیں۔ کئی دفعہ ایسا تھا جب ابھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورت بقرہ میں آگے پڑھیں گے کہ کبھی ہوتا ہے کہ ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ میاں کہیں اس میں ایسا تو نہیں یا رب العالمین کوئی دکھاوا نہ آ گیا ہو، کہیں یہ نہیں ہو کہ جس کو ہم نے ہیلپ کیا اس کو ہی ہم جتانا شروع کر دیں، یا کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم نے کسی کے سامنے بڑا بننے کے لیے کیا ہے۔ تو ہماری تو نیکیاں بھی ایسے ہوتی ہے کہ ہمیں ان سے بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ قبول ہو بھی رہی ہیں کہ نہیں ہے۔ تو یہ جو یوم الآخرہ نا، جس کا ایمان یوم الآخرہ پہ ہو جائے نا، اس کی یہ دنیا سنور جاتی ہے۔ بلیو می، جس کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ یو، یہاں پہ جو فرشتے بیٹھے ہیں وہ ہمارے زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا کہ وہ لکھ لیتے ہیں، اور یہ حساب کتاب کا دن آنا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو دل چاہتا ہے۔ دیکھیں اسلام جو ہے نا، یہ پورا قرآن، اب یو ول بی شاکڈ ٹو سی کہ آگے سورت بقرہ میں کہ طلاق کا حکم کیا ہے، نکاح کا کیا ہے، بچہ پیدا ہوگا تو کیا ہے، بچے کو دودھ کیسے پلانا ہے، گھروں میں کیسے رہنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہمسائے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، سارے کا سارا ایک مکمل دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین کو پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ ہم کدھر ان حدود سے باہر ہیں؟ ہم تو انہی کے اندر رہ کے دیکھیں اسلام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا الاسلام کافۃ، کہ پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ یہ جو تتر بٹیر کی طرح کبھی ادھر لڑکتے ہو کبھی ادھر لڑکتے ہو، کئی تو پھر چین بھی نہیں آتا کبھی اسلام کی طرف۔ پتہ آپ بلیو کریں کہ دا مومنٹ ہم اسلام کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں نا، پھر جب ہم دوسری طرف جاتے ہیں تو یہاں بے چینی بڑی ہوتی ہے، پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ کچھ غلط، کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، پھر ہم اس سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ وَيَوْمِ الْآخِرِ کہ لَيْسَ الْبِرَّ، نیکی کما ہی نہیں سکتے ہو، کہ کیا کرنا ہوگا کہ اللہ پر ایمان ہے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت پر ایمان ہے۔ نیکی کیا ہے؟ دیٹ از اے کرنسی جو قیامت کے دن چلے گی، اور وہ کرنسی آپ کے پاس ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک آپ یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے۔ اب نمبر 3 پہ آ جائیں، وَالْمَلَائِكَةُ اور فرشتوں پہ، والکتاب اور تمام کتابوں پہ، والنبیین اور تمام نبیوں پہ آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ کتاب کا جو ذکر ہے کہ اس کا یہ 3 چیزیں جو اکٹھی آئی ہیں نا، کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے تھرو نبیوں پر وحی بھیجتے ہیں، تو وہ کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے یہ قرآن پاک ہے۔ اب یہ کتاب جو ہے، اب دیکھیں کہ نمبر 1 نبیین آیا نا، کہ نبیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ کتابیں دی تھی، تو ہم جب بھی بات کرتے ہیں، ہم شفاعت کا بیان جب پڑھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، رائٹ؟ ہم اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں تب بھی ہمیں یہی امید ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ اسی قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری شکایت کریں گے، اپنی امت کی شکایت کریں گے کہ یا رب العالمین میری امت نے اس قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ یہ قرآن پاک قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا کہ یا رب العالمین ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ آپ کو یاد ہے میں نے بہت پروگرام پہلے ایک حدیث سنائی تھی، اس میں یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو جب وہ دعا مانگیں گے، روئیں گے، دعا مانگیں گے امت کے لیے اپنی، تو جو فرشتے ہیں ان کو کہیں گے کہ آپ یہ لوگوں کو، کامیاب لوگ ہیں جنت میں لے جائیں، وہ لوگوں کو خود چھوڑ کے آئیں گے، پھر آئیں گے سجدے میں گریں گے، پھر روئیں گے، دعا کریں گے، پھر ان کو ایک گروپ آف پیپل دیا جائے گا، وہ جنت میں چھوڑ کے جائیں گے، پھر آئیں گے، روئیں گے، 4 دفعہ ایسے کریں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چوتھی مرتبہ جب میں لوگوں کو چھوڑ کے واپس آؤں گا تو پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کو قرآن نے روکا ہوگا۔ اللہ اکبر، جس کو قرآن نے روکا ہوگا کہ اے اللہ یہ انہوں نے دنیا میں مجھے چھوڑ دیا تھا۔ دیکھیں ہمارا پرابلم کیا ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کسی طوطے کو یاد کروایا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس کے اندر کیا لکھا ہے، اور ہم پڑھنے کی جاننے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ ہمیں شیطان نے اتنی پاگل کیا ہوا ہے کہ بڑا مشکل ہے تمہیں تھوڑی سمجھ آنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں لو اب اس عمر میں سیکھیں گے، اب تو مرنے کا ٹائم آ گیا، اب کیا قرآن سیکھنے چل پڑے۔ اللہ اکبر، شیطان کس طرح سے ہمیں بہکاتا ہے۔ قرآن میں دیکھیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمیں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں؟ آپ سب کو پتہ ہے نا، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں پہلے، پھر ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، دیکھیے صرف ایک چیز کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہو فاستعذ باللہ، تو اللہ کی شیطان کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود سے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ اب کیا ہم کوئی غلط چیز کر رہے ہیں؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ شیطان کی پناہ، بھائی باز آؤ، ایسی چیزیں نہ کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تم کیسی بات کر رہے ہو، ایسے ہوتا ہے نا۔ اور یہاں پہ تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان سے پناہ مانگ لو، تو کیونکہ ایک ہی چیز کے بارے میں اللہ نے کہا ہے اعوذ باللہ پڑھنے کا، اور وہ وجہ کیا ہے کہ جب انسان قرآن سیکھنے، دیکھیں جب آپ قرآن ناظرہ پڑھتے ہیں نا، شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ نہ اس کو سمجھ آنی ہے، نہ اس نے عمل کرنی ہے، اس کو پڑھنے تو وہ دوسرے کاموں میں چلا جاتا ہے کرنے کے لیے۔ لیکن دا مومنٹ آپ سیکھنے کی کوشش کرتے ہو، آپ کلاسز جوائن کرنا شروع کرتے ہو، تو شیطان آپ کو بڑا بہکاتا ہے۔ پھر طرح طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، گھر سے نکلنے سے پہلے بچے نے رونا شروع کر دینا ہے، کبھی میاں نے لڑنا شروع کر دینا ہے، کبھی مہمانوں نے آ جانا ہے، کبھی طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے، آج تو صبح اٹھنے کا دل ہی نہیں کر رہا، 100 بہانے آپ کے سامنے آئیں گے۔ لیکن ایک دفعہ آپ جم جائے نا، پھر دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی آسانیاں کرتا ہے۔ پھر پہلے ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، یہ جو کہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ جب تم نے قرآن پڑھنا ہے تو پہلے تم نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اجازت نامہ ہے کہ اللہ پاک یہ اتنی مقدس کتاب، اتنی پیاری کتاب، اب یہ میں کھول رہی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب مجھے اجازت دے کہ میں آپ کے کلام پڑھ سکوں۔ اب پھر اللہ سے دعا کیا کرے کہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی، یا اللہ میرا سینہ کھول دے اور مجھے اس کی سمجھ آ جائے۔ اور پھر دعا کیا کرے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقرب الی حبک، یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، کہ یا اللہ یہ میرے لیے آسان نہیں ہے، میری زبان نہیں ہے، یہ میں دوسری زبان ہے نا تو میں کوشش کر رہی ہوں۔ دیکھیے اگر آپ بہت لائق ہیں، آپ نے بچپن سے پڑھ لیا، آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا ایک لفظ پہ آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اٹک کے پڑھتے ہیں نا، آپ محنت سے پڑھتے ہیں، اٹک رہے ہیں، آپ کو پڑھنا نہیں آ رہا، تو 20 نیکیاں مل جاتی ہیں ایک لفظ پہ، ڈبل ریوارڈ مل جاتا ہے۔ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں، آپ کتنے بھی مصروف ہیں نا، ہمارے کام ہمیں نہیں چھوڑتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے بیٹے اور تمہارا مال ہے نا، یہ تمہاری آزمائش ہے، نہ کرو ایسے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے، ہم پھر انہی میں گھس رہے ہوتے ہیں، پھر وہی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم ایمان ہی نہیں لا سکتے جب تک تم اللہ اور میرے سے اتنی محبت نہ کرو جتنی تم اپنے والد اور یا اپنی اولاد سے کرتے ہو۔ اللہ اکبر، آپ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ آپ دیکھیے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنا نا بڑا آسان ہے کہ ہاں میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، ہاں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں، کہنا بہت آسان ہے، لیکن اللہ کے لیے محبت کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر آپ کا امتحان آتا ہے، آپ اچھے میں اچھی تو کیا اچھا ہوا؟ اچھا تو تب ہے کہ جب وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا بڑا مشکل ہے کہ آپ کو کسی نے تنگ کیا، آپ کے بہن بھائی ہیں فار ایگزامپل، آپ کا کسی نے دل دکھایا، آپ نے
کہا کہ میں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں آپ کی خاطر اس کو معاف کرتی ہوں. آپ اللہ کی خاطر رشتے جوڑیں اور اللہ کی خاطر رشتے توڑیں. جس کو جو بھی رشتے جو ایسا ہے جو کافر ہے جو آپ کو اسلام کے دائرے سے باہر کھینچنا چاہتا ہے جو شیطان ہے, خطوات الشیطان پڑھا تھا نا, اگر ان سے آپ دور ہوتے ہو تو اللہ کے لیے دور ہو. اگر آپ کسی کو ملتی ہو تو اللہ کے لیے ملو. یہ بڑا خوبصورت دین ہے, یہ بڑی خوبصورت سوچ ہے, یہ ہمیں ڈپریشن سے نکالتی ہے. آج دیکھیے کہ ہمارے جوانوں کو ڈپریشن ہے, ہمارے بچوں کو ڈپریشن ہے, ہمارے بڑوں کو ڈپریشن ہے. ہماری نیندیں اڑ گئی ہوئی ہیں, رات کو نیندیں نہیں آتی ہیں, کوئی دوائیاں کھا کے سو رہا ہے. بڑے بڑے گھر چھوٹے چھوٹے جگہوں پہ دیکھیے کیا حال ہے, کیونکہ ہم نے اس کی محبت چھوڑ دی ہے نا, ہم نے توکل چھوڑ دیا ہے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ہمارا رب, ہمارا کیسا رب ہے جس نے نعمتوں کے انبار ہم پہ لگا دیے ہیں. آج جو کچھ ہمارے پاس ہے ہمارے رب کا دیا ہوا ہے, اور جو نہیں ہے نا وہ ہمارے لیے نہیں بہتر ہوگا تو ہمیں نہیں دیا. اور پھر جو صبر کرنے والے ہیں, اللہ مع الصابرین, اور پھر اللہ صلوات بھیجتے ہیں ان پہ. دیکھیے ہمارے دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ صبر بس یہ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی موت ہو جاتی ہے یا کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے, اس پہ اگر کوئی صبر کر لے تو اس کو بھئی صبر کرو اللہ بڑا اجر دیتا ہے. نہیں, صبر تو وہ چھوٹے سے چھوٹا بھی صبر ہے جو آپ اپنے اولاد پہ کرتے ہو. جب کبھی بچہ بدتمیزی کر دے آپ چپ ہو جاتے ہو. صبر تو وہ بھی ہے جو آپ اپنے ہسبینڈ کی بات پہ کرتے ہو یا ہسبینڈ آپ کی بات پہ کرتا ہے. یہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ وہ بھی صبر ہے. صبر تو ہمارے قدم قدم پہ, صبر ہماری نماز میں صبر ہے. دیکھیے صبح کی اذان جب ہوتی ہے آپ اپنے گرم بستر سے باہر نکلتے ہیں, وہ اپنے نفس کو مار کے صبر کرتے ہیں نا, تو اللہ آپ پہ صلوات بھیجتا ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں نا, صلوات بھیجتے ہیں, کتنے خوش ہوتے ہیں. جمعے کا دن ہوتا ہے, آج ہم نے اتنی صلوات بھیجی ہیں, آج ہم نے درود شریف کی پوری تسبیح پڑھ لی, ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنے درود بھیج دی. یہاں پہ آپ ایک صبر کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سمیت آپ کے اوپر صلوات بھیجتے. ہمیں اپنا مقام نہیں پتا. پرابلم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا رتبہ دیا, جہاں پہ آدم علیہ السلام کے آگے فرشتوں کو جھکا دیا. آپ دیکھیں تو صحیح ہمارا مقام کیا. ہمیں بھی رولتے پھرتے ہیں, کبھی اس کے آگے کبھی اس کے آگے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراج سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھ کو. یہ بات سمجھ آ جائے نا پھر انسان کو بہت اچھا لگتا ہے. دیکھیے ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان خسارے میں ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے. پورے قرآن میں دیکھ لیں آمنو کے ساتھ عاملوا الصالحات ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, تلقین کرتے ہیں, دوسروں کو دعوت دیتے ہیں, بتاتے ہیں ان کو. ہم اپنا یہ فرض پورا کر رہے ہیں, اگر نہیں کر رہے تو ان الانسان لفی خسر, تو یاد رکھ لیں کہ ہم خسارے میں. یہ بڑی باتیں پتہ ہے, جب قرآن کھلتا ہے نا تو اتنا مزہ آتا ہے جس کی خود نہیں. ایک ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے دل سے ایک ایک لیئر نکلتی ہے, ایک ایک لیئر نکلتی ہے, اور آپ ہلکے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب پھر اپنے وہ کہتے ہیں موج میں اپنی اللہ کی محبت میں اولاد دیکھتے ہو, آپ کو لگتا ہے اللہ میاں تیری اتنی خوبصورت نعمت. خامن دیکھتے ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے یہ مجھے نعمت دی. ماں باپ دیکھتے ہو, بہن بھائی دیکھتے ہو, کھانا دیکھتے ہو, ہاتھ پاؤں دیکھو, کہاں بولو تو پورا پروگرام ختم ہو جائے کہ کہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ. روشنی کو دیکھو, سورج کو دیکھو, چاند کو دیکھو, کیسے تمہارے گھروں میں روشنیاں لے کے آتا ہے, کیسے تمہیں سکون دیتا ہے. آسمان کو دیکھو, دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. نیلا آسمان, خوبصورت آسمان, بادلوں کو دیکھو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.